صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ آمین قرآن پاک کا حصہ نہیں، یہ دعا ہے جس کی دلیلیں قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے آپ نے سماعت فرمائی۔ دعا زور سے مانگو تب بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، آہستہ مانگو تب بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن ادب اور حیا کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو آہستہ ادا کی جائے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے، جس سے مسئلہ ثابت یہ ہوا تھا کہ آج تک کسی نے فرشتے کی آواز نہیں سنی، تو لہٰذا جو بندہ آمین آہستہ دل میں کہے گا تو اس کی آمین فرشتوں کے موافق ہوگی، تب اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ آج ہم احادیث مبارکہ کی روح سے پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 مشکاہ باب القراءۃ فی الصلاۃ میں ہے کہ جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو گئی، اس کے سارے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رواہ البخاری اور مسلم شریف، یعنی یہ اپنا حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم شریف کی ہے کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو گئی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چھوٹے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ گناہ جب بھی معاف ہوں گے جب کہ آمین ملائکہ کی طرح ہوگی۔ ملائکہ جیسی ہم آمین کہیں گے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے نا، شرط پر رکھے گے کہ جن کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی۔ اگر ملائکہ زور سے کہتے تو ہمیں بھی زور کا حکم ہوتا، ملائکہ آہستہ کہتے، اتنے آہستہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں آمین کہتے ہیں نا حدیث پاک کی روح سے، کبھی آج تک کسی نے سنا ہے؟ نہیں سنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں آمین دل میں ہی کہنی چاہیے، تو تب ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور ملائکہ تو آہستہ کہتے ہیں جو کہ ہمارے سننے میں نہیں آتی، تو چاہیے کہ ہم بھی آہستہ ہی کہیں۔ اگر ہم نے بلند آواز سے آمین کہی تو ملائکہ کی آمین کے مخالف ہوئی، پھر مغفرت کیسی؟ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کے موافق ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیفیت میں موافق ہو، نہ کہ وقت میں، یعنی ان کی کیفیت، ان کی بولنے کی کیفیت جس طرح ہوگی، وقت میں نہیں، کیونکہ وقت تو آمین کہنے کا وہی ہے جو بھی اس وقت آمین کہے گا موافق ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ وقت تو بتایا گیا کہ کس وقت، جب الضالین آمین، اس وقت مقرر ہو گیا نا جناب۔ پھر اس میں یہ قید لگانا کیسی کہ جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو، اس کی مغفرت ہو، مراد وہی ہے جو ہم نے عرض کیا، مطلب آہستہ کہنا، مختصر بات۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ یہاں پہنچے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو فرمایا آمین وخفض بها صوتہ، یعنی اپنی آواز پست کی، اپنی آواز باریک کی، آمین آہستہ پڑھی۔ اس کو امام احمد بن حنبل اور ابو داود اور طیالسی اور طبرانی اور دارقطنی نے اپنی سنن میں، اور حاکم نے مستدرک امام حاکم میں روایت کیا، فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، یہ حدیثوں کے حوالے ہیں۔ نمبر 3 امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آثار میں، امام عبد الرزاق جس نے اپنا حدیث نور پاک بیان کیا، انہوں نے اپنے مصنف میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت کیا کہ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کو امام آہستہ کہے، 4 چیزوں کو امام آہستہ کہے۔ حوالہ کتنے کتابوں کا؟ مصنف عبد الرزاق کا اور حضرت امام محمد جو حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے جناب، ان دونوں کی حدیثوں کی کتابوں کا کہ آمین، بلکہ امام کتنے چیزوں کو آہستہ کہے؟ 4 چیزوں کو۔ نمبر 1 اعوذ باللہ، کبھی آج تک کسی نے امام کی اعوذ باللہ بلند آواز سے سنی ہے؟ نہیں سنی۔ بسم اللہ شریف کو اور سبحانک اللہ کو اور آمین کو، یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ آہستہ ہیں، اور سنت ہے، ہم نے سنت میں پڑھا ہے کہ یہ 4 چیزیں آہستہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آمین کے لیے گلے پھاڑ دیتے ہیں، سبحانک اللہ تو زور سے نہیں پڑھتے، اعوذ باللہ تو زور سے نہیں پڑھتے، بسم اللہ تو زور سے نہیں پڑھتے، آمین کو جو ہے نا گلے پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں سب۔
حالانکہ یہ چار چیزیں اس حدیث پاک کی روح سے بالکل آہستہ کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ حدیث نمبر 4 طبرانی نے تہذیب میں اور طحاوی نے اور ابن جریر نے اور ابو حفص ابن شاہدین نے حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہ تو بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے نہ آمین۔ حضرت عمر فاروق بھی اور حضرت مولا کائنات بھی نہ ہی بسم اللہ بآواز بلند پڑھتے نہ ہی آمین۔ پچھلے مہینے ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ قاری صاحب ہمارے ہاں مہمان ہے، تو ہم نماز سے رہ گئے تو ہم نے مسجد پاک میں جا کے نماز پڑھی، تو امام صاحب نے بسم اللہ شریف بھی بآواز بلند پڑھی۔ صاحب ذرے وہ دوست پوچھنے والے وہ تو حیران ہوئے کہ آج تک ہم نے امام کو آمین کے شور کے بارے میں تو سنتے آ رہے ہیں، تو بسم اللہ شریف تو آج تک کسی امام نے بآواز بلند نہیں پڑھی، وہ بھی رمضان شریف میں تراویحوں میں ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے، حکم بھی ایسے ہی ہے کیونکہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہے۔ تو ہم نے ان کو یہی عرض کیا جا اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا کہ بسم اللہ شریف سنت ہے اور اس کو آہستہ کہنا ہی سنت ہے، یا پھر اس نے کوئی ایسا ڈھکوسلا ذہن میں رکھا ہوا ہوگا جس کا ان کے آگاہ ہوگا نہ کوئی پیچھا ہوگا۔ حدیث نمبر 5 طبرانی نے کبیر میں انہی حضرت ابی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور آمین کو بلند آواز سے نہ پڑھتے تھے۔ پہلے حضرت عمر، حضرت علی پاک، اب یہاں حضرت علی پاک اور حضرت عبداللہ بن مسعود۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی رسول ہیں، آپ کو صحابہ میں سے بہت مقام تھا علم کے لحاظ سے، فقہ علم کے لحاظ سے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہاں اعوذ باللہ بھی بسم اللہ بھی آمین تین چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ یہ ہستیاں کبھی بلند آواز سے نہیں پڑھتی تھیں۔ حدیث نمبر 6 عینی شرح ہدایہ نے حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام چار چیزیں آہستہ کہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، آمین اور ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے جناب۔ یہی روایت حدیث نمبر 7 کی ریفرنس منتخب کنز الاعمال میں ابراہیم نخعی سے ہے۔ حدیث نمبر 8 ابو داود، ترمذی شریف، ابن ابی شیبہ نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا، آپ نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، وخفا بہا صوتہ، اپنی آواز کو اس میں پس کیا۔ حالانکہ اسی حضرت وائل بن حجر کا لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ آپ سے ہی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی اور آپ نے اتنی بآواز بلند آمین کہی کہ ساری کی ساری مسجد گونج گئی۔ اور ابھی اسی حضرت وائل بن حجر سے روایتیں آ رہی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آمین جو ہے نا ان ہستیوں نے آہستہ پڑھی، مطلب یہی روایت بھی بلکہ دوسری اس سے پیچھے والی تین روایتیں انہی حضرت امام ابو وائل بلکہ حضرت وائل بن حجر سے ہی مروی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان ہستیوں نے آمین آہستہ پڑھی۔ بلکہ یہ حدیث ابو داود اور ترمذی اور ابن شیبہ تین کتابوں کی، حضرت وائل بن حجر تین کتابوں والے امام فرما رہے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ انہوں نے آمین آہستہ پڑھی۔ اچھا، بہقی نے انہی ابی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے کہ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ امام چار چیزوں کو آہستہ کہے، بسم اللہ، آمین، ربنا لک الحمد، اعوذ باللہ، ٹھیک ہے جناب۔ حدیث نمبر 10 دارمی اور بہقی شریف نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب قاری کہتے ہیں وللضالین تو آسمان کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین ان کی آمین کے موافق ہو گئی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس کی پوری تحقیق سید البحاری میں دیکھو، یعنی اس کتاب حدیث پاک کی جو شرح ہے۔ اب ہم نے 10 حدیثیں پڑھی ہیں، کتنے حدیثیں؟ 10 حدیثیں، یہ بخاری شریف کی بھی، مسلم شریف کی بھی، ابو داود شریف کی بھی، ترمذی شریف کی، ابن شیبہ کی، ٹھیک ہے نا جناب، اور طبرانی شریف کی، مستدرک امام حاکم محمد اور مصنف عبد الرزاق، مطلب یہ مختلف اور مستند حدیثیں، مستند کتابوں کی مستند حدیثیں۔ عقلی دلیلیں، آمین کے علاوہ جس قدر نماز میں دعائیں ہیں، یعنی دعائے قنوت ہے، دعائے معصورہ، یعنی رب جعلنی مقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے جناب، اللہم انی ظلمت نفسی ربنا آتنا فی الدنیا وغیرہ تمام آہستہ ہی پڑھی جاتی ہیں، چونکہ آمین بھی ایک دعا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ آمین کیا ہے؟ دعا ہے، قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، یہ دعا ہے نا، رب جعلنی دعا ہے۔ اگر کسی کو رب جعلنی نہیں آتی وہ پڑھتے اللہم انی ظلمت نفسی، یہ دعا ہے۔
ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا ہے، جب یہ دعا آہستہ پڑھی جاتی ہے تو آمین بھی تو دعا ہے۔ یہ عقلی دلیل کہ جب یہ دعائیں آہستہ پڑھی جا رہی ہیں تو آمین کو بھی آہستہ پڑھنا چاہیے نا جی۔ اور دعا تو آہستہ پڑھتے تھے، آمین جو دعا ہے اس کو زور سے پڑھنا، یہ کہاں کا طور طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے جناب، چاہیے کہ یہ بھی آہستہ پڑھی جائے۔ نیز نماز میں سوائے تکبیروں اور تلاوت قرآن پاک کے کوئی ذکر بلند آواز سے نہیں کیا جاتا۔ دوسری عقلی دلیل کیا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ اور تکبیروں کے علاوہ کوئی چیز امام بلند آواز سے پڑھتا ہے؟ نہیں، بلکہ مقتدی تو ساری چیزیں ہی آہستہ آواز سے پڑھتا ہے۔ حالانکہ اس میں اور ہم اتحیات پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، آخر پر دعا پڑھتے ہیں، یہ ساری کی ساری ہم لوگ آہستہ پڑھتے ہیں، صرف تکبیریں اور قرآن پاک بآواز بلند پڑھتے ہیں۔ تو حکم اعوذ باللہ ہوگی، بسم اللہ ہوگی، ثنا ہو گیا، اتحیات، درود شریف، یہ ساری چیزیں آہستہ، تو آمین بھی آہستہ ہونی چاہیے جناب، ٹھیک ہے۔ اور آمین تلاوت اور تکبیروں کے علاوہ ہی ہے، لہٰذا وہ بھی ایسا ہونے چاہیے۔ قرآن پاک کا تو حکم ہے اس کو بلند آواز سے پڑھو۔ آمین جب قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک ہے ہی نہیں، یہ تو ایک دعا ہے، جب اور دعائیں آہستہ آواز سے پڑھی جا رہی ہیں تو اس کو بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز میں جتنی دعائیں ہیں جب وہ آہستہ آواز سے پڑھی جا رہی ہیں، اس کو بآواز بلند کیوں پڑھتے ہو؟ لہٰذا عقل نہیں مانتی۔ غیر مقلدوں کا اعتراض، غیر مقلد کہتے ہیں کہ بہت سی احادیث میں آیا کہ بلند آواز سے آمین کہی جائے، چنانچہ ترمذی شریف، ابو داود، ابن ماجہ نے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے نماز میں ولضالین پڑھا اور آمین فرمایا، مد بہا صوتہ بلند کیا، اس سے اپنی آواز کو اس طرح۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی آواز سے آمین فرماتے تھے جو صف اول والے سن لیتے تھے، پھر یہ سب لوگ اتنی بلند آواز سے آمین کہتے جس سے مسجد گونج جاتی تھی، لہٰذا آمین بلند آواز سے کہنی چاہیے۔ یہ غیر مقلدین جو مسجد پاک کو شور شرابے کا ایک یہ ان کی دلیلیں ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اسی حضرت وائل بن حجر کی حدیث اوپر سے یہ ابو داود اور ترمذی شریف، ابن شیبہ، یہ تین کتابوں کی روایت سے، ٹھیک ہے جناب۔ اسی حضرت وائل بن حجر اپنا طبرانی، دارقطنی، مسند امام احمد بن حنبل، ابو داود اور مستدرک امام حاکم، حدیث نمبر 2، اسی حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے کہ آمین آہستہ۔ یہ کتابیں پیچھے اور یہ کتابیں پیچھے، حالانکہ اتنی کتابوں کے پیچھے سے حوالے حضرت وائل بن حجر کے آپ فرما رہے ہیں کہ آمین ان ہستیوں نے آہستہ کہی اور آہستہ پڑھنے کا حکم بھی دیا، سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، آمین، سب کو آہستہ کہا۔ یہاں یہ دو لوگ دو آیاتوں اپنا دو حدیثوں کے حوالے لے آئے حضرت اسی وائل بن حجر سے۔ پہلی بات تو اگر حضرت وائل بن حجر کی بات مان ہی لی جائے تو پیچھے بھی تو حضرت وائل بن حجر سے روایتیں آ رہی ہیں نا جی۔ یہاں تین کتابوں کی روایتیں تم پروف دے رہے ہو، تو پیچھے سے ہم تقریباً 7-8 کتابوں کی انہی صحابی سے جو ہے نا نقل کر رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں۔ تو جو زیادہ اکثریت کتابوں کی ہوگی، اہمیت اس کی ہوگی نا کہ جو 2-3 کی ہوگی اس کی ہوگی۔ بڑی عجیب بات ہے، جہاں 8-9 کتابوں کی دلیلیں ہیں ان کو وہ پس پردہ رکھ رہے ہیں، جہاں 2-3 کتابوں کی دلیلیں ہیں ان کو وہ چھالے پھرتے ہیں۔ اگر اس ہی صحابی کی روایت کو لے لیا جائے تو پھر عمل تو زیادہ پر ہی ہوگا نا جی۔ اچھا آگے دوسری یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آمین بلند آواز سے پڑھتے کہ جو ہے نا پیچھے والے سب سنتے اور ان کی سن کر جو ہے نا سارے کے سارے صحابہ آمین کہتے جس سے مسجد پاک گونج جاتی تھی۔ اس کا بھی غالباً جواب آگے آ رہا ہے۔ حالانکہ مسجد پاک، اگر یہ ہماری مسجد پاک کتنی کھلی مسجد پاک ہے، ٹھیک ہے جناب، آمین اگر ہم کہیں یہ مسجد پاک میں گونجے گی نہیں، مسجد پاک میں گونجے گی؟ مسجد پاک میں آواز وہاں گونجتی ہے جو مسجد پاک گنبد نما ہو اور ذرا اونچی ہو، گنبد نما ہو اور اونچی ہو۔ مسجد نبوی شریف اس وقت گنبد نما نہیں تھی، نہ ہی مسجد نبوی شریف اونچی تھی۔ ویسے بھی عقل مانتی ہے کہ اتنی مسجد نبوی شریف چھوٹی تھی، چھوٹی کلوز جگہ میں آواز نہیں گونجتی۔ آواز ہمیشہ ذہن میں رکھو، اونچی منزل اور گنبد والی ہو تو تب آواز گونجتی ہے۔ اسی حضور پیر فتح الدین صاحب کی مزار شریف پر جائیں، جب پیچھے والی مزار شریف پر جائیں، دروازے بند کریں، تب اپنی آواز نکالیں، پھر آپ کی آواز کو دیکھیں کتنا گونجتی ہے۔ چلو آگے آتے ہیں جواب کی طرف۔
اس کے چند جواب ہیں۔ اول یہ کہ قرآن پاک نے آہستہ دعا مانگنے کا حکم دیا اور آمین بھی ایک دعا ہے۔ پہلے تو دلیل ہم نے قرآن پاک میں سے لینی ہے نا جی، ان کے ہم جواب دے رہے ہیں۔ لہذا قرآن پاک میں سے ثابت ہے کہ آمین کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا کے بارے میں آہستہ حکم آیا ہے، لہذا حدیث پاک پر عمل بعد میں ہوگا، قرآن پاک میں عمل پہلے ہوگا۔ اور ان احادیث سے آمین بالجار ثابت ہوئی، یقیناً آیات قرآن کو ترجیح دی جائے گی۔ بالفرض اگر حدیث پاک بھی روح مان بھی لیں کہ اب آواز بلند ثابت ہے، تو آپ بتائیں حکم قرآن پاک کا اور حکم حدیث پاک کا اولیت کس کو حاصل ہے؟ قرآن پاک کو حاصل ہے نا جی۔ اگر ایک جیسا حکم آ جائے شرع کا، اسلام کا، شریعت کا، یہ حکم اور تقاضا ہے، اگر دو چیزیں قرآن پاک اور حدیث پاک میں آ جائیں تو اہمیت کس کو حکم کو ہوتی ہے؟ قرآن پاک کو، کیونکہ اول قرآن پاک ہے۔ ایک بات، ایک ہمارا دلیل ہے، یہ جواب ہے اتھنٹک۔ نیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک پر اپنی آوازیں اونچی کرنا حرام ہے۔ دوسری دلیل یہ بھی قرآن پاک سے، قرآن پاک ہی فرما رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ لہذا جب تم آمین کہتے ہو تو آواز بلند ہوئی کہ نہ ہوئی؟ قرآن پاک کی مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ دو باتیں ہو گئی۔ پھر وہ اگر آپ سب کو دلیل دیں کہ پھر تو اذان بھی بآواز بلند پڑھی جاتی ہے، آواز بلند اذان پڑھی جاتی ہے، آپ کی ذات پاک نے خود حکم دیا، آپ کی ذات پاک نے اذان کا خود حکم دیا۔ ایک بات، اگر پھر بھی آپ کو وہ دلیل دیں کہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، وہ بھی آپ نے خود حکم دیا۔ قرآن پاک آپ کی ذات پاک خود ہی تلاوت فرماتے نمازوں میں، جو چیز آپ نے خود کر کے فرمائی ہے وہ اور بات ہے، جو لوگ ہم بنا لیں گے تو وہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ سب سے مین نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک کی روح سے، پہلے دعا قرآن پاک کی روح سے آہستہ، پھر یہ حدیث پاک اپنا قرآن پاک کی روح سے آہستہ کہ اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آوازوں سے بلند مت کرو۔ دو دلیلیں ہوں گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورۃ الحجرات۔ اگر ختم سورۃ فاتحہ شریف پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام صحابہ اونچی آواز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آمین کہتے تو ان کی آوازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی ہو جاتی۔ یہ حکم قرآن کے خلاف ہے۔ بیت میں بھی آیا کہ نہ آیا؟ آمین بالخفا کی پوری بات ہماری کتاب جال حق حصہ دوم میں ملاحظہ کرو، وہاں مفتی صاحب نے اس پر پورا باب باندھا ہے، آمین پر، جال حق کتاب کا، جو کبھی کبھی ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں، جس میں اس جیسے 26 مسائل پر محققانہ گفتگو کی گئی ہے۔ ایک مسائل نہیں، دو نہیں، 24 مسائل، اور اس پر قرآن اور حدیث اور صحابہ علیہ رضوان کے اقوال، دلیلیں اور حدیثیں اور آیات مبارکہ پیش کی گئی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب احادیث کی تحقیق کی جاتی ہے تو بلند آواز کی حدیثوں میں صرف حضرت سیدنا وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح ہے جس میں مد بہا صوتہ ہے، اور اس کا ترجمہ یہ نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی حدیثوں کی ہم تحقیق کرتے ہیں آمین والی، تو ایک ہی حدیث پاک صحیح نکلتی ہے حضرت وائل بن حجر کی۔ اگر بندہ خود اس کا اندازہ اور اس کا خود انالیسس کرے تو حالانکہ اسی حضرت وائل بن حجر سے دوسری کتابوں سے بھی مروی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ آہستہ آواز سے آیا، اور اسی حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے کہ 2-3 کتابوں سے ثابت ہے کہ آمین بالجہر۔ ہم نے تو آپ کو نقطہ عرض کر دیا، جہاں اسی صحابی سے اور 5, 7, 8 دلیلیں ہو رہی ہیں، ان کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، اسی صحابی سے 2-3 کتابوں کی دلیلوں کو وہ لے رہے ہیں۔ لہٰذا عقل، شعور، ایمان کا تقاضا یہ جہاں دلیل زیادہ ہے اسی پر ہی عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث ثابت ہے صحیح حضرت وائل بن حجر سے، قرآن اپنا حدیث پاک کی عبارت کیا ہے؟ مد بہا صوتہ، مد بہا، مد کہتے ہیں لمبے کرنے کو، یعنی کھینچنا، صوتہ بہا آواز کو، یعنی آواز کو یوں بلکہ آمین کو یوں اپنا ادا کرنا، کیسے بھلا؟ آمین کیسے؟ مد بہا یعنی مد کرنا، لمبا کر کے پڑھنا۔ دیکھو نا آمین، یہ بھی تو ہم نے پڑھا ہے نا، آمین ادا نہیں ہوا نا صحیح۔ آمین، پہلے الف مار مد ہو رہی ہے، پھر میم پر مد ہو رہی ہے، مد بہا،
حدیث پاک کی خود الفاظ بتا رہے ہیں مد بیا، مد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لمبا کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آواز کھینچو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آواز اٹھاؤ، آواز اپنا شور کرو، مطلب یہ کہ اس کو پڑھو آہستہ، پڑھو اس کو لمبا کر کے۔ اور اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ بلند آواز سے آمین فرمائی، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آواز کھینچ کر آمین کہا، اس کو لمبا کر کے، جس کی میں نے آپ کو ابھی مثال دی ہے 2 دفعہ آمین۔ آمین اس میں نہ الف لمبا ہو رہا ہے نہ میم لمبا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آمین ادائیگی اس طرح ہو لیکن ہو کس میں؟ دل میں، ٹھیک ہے جناب۔ آمین کے الف اور میم کو مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھا۔ اب لفظ صوت کے معنی فقط آواز کے ہیں، آگے صوت ہو، صوت تو صرف فقط آواز کو کہتے ہیں، خواہ چیخ کرو خواہ آہستہ ہو، خواہ چیخ کرو آوازیں، آہستہ آواز کو بھی صوت کہتے ہیں، بلند آواز کو بھی صوت کہتے ہیں۔ پھر جب کہ انہی حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صراحتاً آ چکے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین آہستہ فرمائی، ہم نے آپ کو پیچھے کتنی کتابوں کی دلیلیں دی ہیں، تو یقیناً اس روایت میں بھی صوت سے مراد آہستہ آواز ہوگی، کیونکہ وہاں تو آہستہ لفظ بھی آیا ہے حضرت وائل بن حجر نے، اور اتنے کتابوں کے دلیلیں بھی آئی ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو لہٰذا اس روایت میں بھی صوت سے مراد آہستہ آواز ہوگی تاکہ دونوں روایتیں مطابق ہو جائیں۔ تیسرا یہ کہ جن روایتوں میں جہر کے الفاظ موجود ہیں، اول تو اسناد کے لحاظ سے وہ صحیح نہیں ہے۔ چوتھی دلیل یا تیسری دلیل کہ جس میں جہر یعنی بلند آواز کا حکم آیا ہے، پہلی بات یہ کہ وہ اسناد کے لحاظ سے یعنی سند کے لحاظ سے وہ حدیث پاک ٹھیک نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ان روایت کرنے والوں نے مد بہا صوتہ کا ترجمہ جار فرما کر روایت بے معنی کر دی۔ بڑی بریک گفتگو ہوتی ہے، ایک روایت لفظ بلفظ ہوتی ہے، ایک روایت لفظ بلفظ یعنی جو لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا سیم وہی آگے بیان کر دینا۔ کچھ صحابہ تابعین نے کیا کیا کہ وہ مفہوم وہی ہوتا ہے، مفہوم وہی ہوتا ہے لیکن لفظ آگے چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ ایک جملے کے رلتے ملتے کئی مقصد ہے، طبیعت ٹھیک ہے، خیر وفیت ہے، اب ٹھیک کا معنی بھی ٹھیک، خیر وفیت کا معنی بھی ٹھیک، مطلب اس طرح کے اردو کئی محاورے ہیں جو ایک رلتے ملتے مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، لفظ کیا ہوتے ہیں؟ چینج ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں روایت بے معنی، ٹھیک ہے جناب۔ ابن ماجہ کی روایت اس لیے بھی قرین قیاس نہیں ہے کہ اس میں ہے کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ کچی اور چھپر والی مسجد میں گونج پیدا نہیں ہو سکتی، بے شک آپ تجربہ کر لیں، کچی اور چھپر والی مسجد میں کبھی گونج نہیں پیدا ہوتی، گونج تو ڈاٹ والی پختہ عمارات میں پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور مسجد نبی شریف اس وقت کچی تھی، چھت میں چھتیر تھا، چھپر تھا، اس کی تحقیق ہمارے حاشیے بخاری شریف نعیم الباری میں دیکھو۔ چوتھا یہ کہ جب حدیثوں میں تعارض ہو تو پیچھے دلیلیں ہوں گے نا سب اتھنٹک طور پر، جب احادیث میں تعارض ہو یعنی ٹکراؤ ہو، ایک حدیث میں دوسری میں تیسری میں چوتھی میں پانچویں، پھر وہاں حکم آتے قیاس کا کہ قیاس سے دیکھو کہ کون سی حدیث پاک قرآن پاک کے فرمان کے مطابق موافقت کر رہی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو قیاس کے ذریعے سے بعد حدیث کو تردید دی جاتی ہے، تو آمین آہستہ آمین کہنے کی حدیثیں قیاس کے مطابق ہیں، کیونکہ وہ لوگ قیاس کے تو قائل ہیں ہی نہیں، حالانکہ قیاس کے بارے میں قرآن پاک اور حدیث پاک میں بے شمار پروف ہیں۔ جب قیاس کا چیپٹر آئے گا، باب آئے گا، تو پھر آپ کو قیاس کے بارے میں، حالانکہ پیچھے بھی گئے بگئے ہم آپ کو قرآن اور حدیث پاک سے دلیلیں دیتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے پرسوں چوتھا آپ کو عرض کیا، حضرت معاذ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار اپنا معاذ کس طرح فیصلہ کرے گا یا رسول اللہ قرآن پاک سے، اگر قرآن پاک میں نہ ہو تو یا رسول اللہ آپ کے فرمان مبارک، آپ نے فرمایا اگر میرے فرمان میں بھی نہ ہو تو پھر کیا، یا رسول اللہ پھر اجتہاد کروں گا یعنی قیاس کروں گا۔ مطلب اس طرح کی 20 حدیثیں، اس طرح کی قرآن پاک میں بھی 20 آیات مبارکہ قیاس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور بلند آواز سے آمین کہنے کی حدیثیں قیاس کے خلاف ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لہٰذا آمین آہستہ ہی کہنا چاہیے۔ پانچویں دلیل یہ کہ آہستہ آمین والی حدیثوں کی قرآن پاک تائید فرما رہا ہے۔ مسئلہ تو وہی برحق پرفیکٹ ہوتا ہے نا، جس کو قرآن پاک حق کہتا ہے، حدیث پاک کی زیادہ اہمیت اسی کی ہوتی ہے،
لہٰذا وہی زیادہ قابل عمل ہے۔ چھٹا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنے کی روایتیں منسوخ ہیں اور آہستہ والی ناسخ ہیں، لہٰذا آہستہ آمین کہنا ہی قابل عمل ہے۔ یہ ہمارے پاس دلیلیں ہیں، مفتی صاحب نے یہاں بھی بڑی مختصر بیان کی ہیں۔ جاء الحق کتاب کا جو چیپٹر آمین پر باندھا گیا ہے اس میں اس سے بھی زیادہ وضاحت ہے، حالانکہ سمجھنے والوں کے لیے یہ بھی کافی ہے، عقل والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے اور جھگڑا نہ کرنے والوں کے لیے یہ گفتگو بھی کافی ہے۔ العاقل تکفیل اشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ بھی کافی ہے۔ یہ حدیثیں ایک نہیں، دو نہیں، 10 احادیثوں کی روایتیں اپنے حوالے اور قرآن پاک کے اور بزرگوں کے اقوال اور عقل اور قیاس اور اجتہاد پر، پھر بھی کوئی نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے سکتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ اس عاشق رسول، اس ولی کامل، اس عالم بے بدل نے کتنی محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم عطا کیا۔ آج ہم تقریباً 2 مہینے سے سورۃ فاتحہ شریف کی تفسیر کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو ہے نا جس کو کہتے ہیں مودودی کی تفسیر پڑھ لو، فلانے کی تفسیر پڑھ لو، فلانے کی تفسیر پڑھو، 4 جلدیں ہیں، پڑھنے والا تو اس کو 1 ہفتے کے اندر پڑھ لیتا ہے۔ اس طرح کی عاشق کی تفسیریں پڑھیں نا جس میں فیوچر کے، مستقبل کے، ماضی کے، جس میں یعنی کہ ہر مسئلہ موجود ہو، عقل بھی مانتا ہے، ایمان بھی مانتا ہے اور شریعت کے عین شان کے مطابق تفسیر۔ سبحان اللہ۔ کل ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے سورۃ البقرہ پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔